ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ یہ جہنم جو ہے وہ ایک حقیقی ہے، اور ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ جنت اور جہنم یہ دونوں موجود ہیں، یہ دونوں موجود ہیں اور دونوں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ جہنم کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پر آتا ہے اور مختلف ناموں کے ساتھ آتا ہے۔ کہیں جہنم کو سعیر کہا گیا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، کہیں جہنم کو جہنم کہا گیا ہے۔ جہنم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اندھیری ہے اور گہری ہے۔ اسی طرح اس کو النار، دا فائر، یعنی اگر کوئی چیز آگ کہلانے کے لائق ہے تو وہ یہ ہے، تو یہ النار بھی کہا گیا ہے، سقر بھی کہا گیا ہے۔ سقر اس کو کہتے ہیں جو شدید گرم ہو، شدید حرارت والی ہو۔ حطامہ بھی کہا گیا ہے، وما ادراک ما الحطامہ، بہت زیادہ توڑ پھوڑ دینے والی، چکنا چور کر دینے والی جو ہے وہ اس کو کہا گیا ہے۔ اور جہیم جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ کو بھی کہا گیا ہے۔ یہ کچھ نام ہیں، اور بھی نام ہیں، یہ ان سے کچھ جہنم کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہنم کے کچھ نگران ہیں، گارڈینز آف دا ہیل فائر، اس کے بارے میں بھی ہمیں قرآن میں کئی جگہ ملتا ہے۔ علیہا 19، کتنے ہیں؟ 19 ہیں۔ ابو جہل اور کفار نے جو ہے وہ اس آیت کا مذاق اڑایا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، کہا کہ جو ہے میں کچھ سے نمٹ لوں گا، باقی ہم تو اتنے سارے ہیں، ہم جب جہنم میں جائیں گے تو سب نمٹ لیں گے، 19 ہیں۔ حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ 19 یہ ہیں تو کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو عرش اٹھائے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے قیامت والے دن؟ 8۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، 7 آسمان اور 7 زمینیں کا کمپیریزن اللہ کی کرسی جو کہ اللہ کے قدم کی جگہ ہے، اس کا کمپیریزن ایسے ہے جیسے کہ ایک بڑے سے ڈیزرٹ میں ایک چھوٹا سا رنگ ڈال دیا جائے، رنگ، یعنی جو رنگ ہے یہ 7 آسمان، پوری کائنات ہے 7 آسمان سمیت، اور یہ جو ڈیزرٹ ہے یہ اللہ کی کرسی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا عرش اور اللہ تعالیٰ کی کرسی کا کمپیریزن بھی اتنا ہی ہے۔ اور اس عرش کو اللہ تعالیٰ نے، اس عرش کو جو ہے 8 ملائکہ اٹھائے ہوں گے۔ تو ملائکہ کتنے بڑے ہیں؟ بڑے، مطلب اس سے پتہ چلتا ہے بہت ہی بڑے ملائکہ ہیں۔ اور جیسے کہ جبریل امین اپنی اصل حالت میں آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ انہوں نے پورا جو ہے وہ آسمان کو فل کیا ہوا تھا ایسٹ سے ویسٹ تک، اور 600 پر 600 ونگز۔ بہرحال یہ 19 فرشتے جو ہے وہ کیا حکمت ہے، کیسے ہیں، اللہ تعالی عالم۔ بہرحال جہنم کے یہ 19 نگران ہیں، علیہا 19۔ اور یہ جو نگران ہے نا، نگران ان کے ایک نام بھی ذکر ہے قرآن میں، اور وہ نام یہ ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، مالک ان کا نام ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی کہیں گے اے مالک اپنے رب سے گزارش کر کے ہمارا کام تمام کر دے، ہم زیادہ نہیں رہ سک رہے یہاں پہ، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ہم پر فیصلہ کر دے، فائنل ڈیسیشن ہو جائے، مر جائے ہم۔ وَقَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، گارڈین جو ہے وہ نگران جواب دے گا کہ تم اس میں رہو گے ہمیشہ۔ اور عامش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب جہنمی نگران سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی ہم پہ کوئی فیصلہ ہو جائے، ہمارا کام تمام کر دیا جائے، 1000 سال بعد ان کو جواب دیا جائے گا انکم ماکثون، کہ تم اس میں رہنے والے ہو۔ یہاں آپ دیکھیں ایک بندہ ہے اتنے پینفل پنشمنٹ میں ہے اور اتنی شدت تکلیف اور عذاب میں ہے، اور وہ ریکویسٹ کیے جا رہا ہے شاید کہ کوئی امید بن جائے، 1000 سال بعد جواب آ رہا ہے، اور وہ بھی کیا آ رہا ہے؟ یو ہیو ٹو لیو اٹ فار ایور، ہمیشہ رہنا تم اس میں۔ تو کیا اس کا حال ہوگا؟ یہ ایک بہرحال مالک جو ہے وہ اس گارڈین کا نام ہے۔ ان کی صفات بھی قرآن میں آتی ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت دل ملائکہ ہوں گے اس پر، اور بڑے شدید ہوں گے، کوئی رحم نام کی چیز نہیں ہوگی، شدید اور سخت دل ہوں گے،
اور یہ ملائکہ جو ہوں گے یہ بڑے ڈانٹنے والے بھی ہوں گے، اور یہ جو ڈانٹ ڈپٹ ہے یہ ایک الگ پریشر ہوگا، یہ ایک الگ عذاب ہے۔ کبھی شاید پتہ نہیں آپ لوگوں نے جو جس کو انٹروگیٹ کیا جاتا ہے نا، آپ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، جب انٹروگیشن واقعی ہوتی ہے نا بڑی ایجنسیز کی یا بڑی چیزوں کی، بڑے جو لوگ انٹروگیٹ کرتے ہیں ایک کرمنلز ہے، تو وہ انٹروگیشن اتنا ان کو پتا ہے کہ کس طرح سے انٹروگیٹ کرنا ہے، اتنی پینفل پنشمنٹ ہوتی ہے وہ، حتیٰ کہ جن کو انٹروگیٹ کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ، یعنی فزیکل پنشمنٹ سے بھی زیادہ یہ جو مینٹل ٹارچر دیا جاتا ہے نا، آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو یہ کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر خودکشیاں کر لیتے ہیں، وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے یہ مینٹل ٹارچر برداشت نہیں کیا جاتا، اور ایسے کیسز بہت سارے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن جو اپنے گھر میں رہتے ہوئے ان کو اتنا مینٹل پریشر دیا جاتا ہے کہ وہ خود ہی جو ہے وہ سوسائڈ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ذہنی پنشمنٹ ہوتی ہے مینٹل ٹارچر، وہ دنیا میں جو انسان دے رہا ہے وہ اتنی پینفل ہوتی ہے۔ ملائکہ دیں گے نا، 3 مقامات پر ملائکہ کی ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ ایک تو ڈانٹ ڈپٹ تب ہوگی، ایک ذلالت تب، ایک ذلیل ملائکہ تب کریں گے جب جہنم کے انٹرنس پر، جہنم کے انٹرنس پر سورہ زمر میں آتا ہے نا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، کہ جب کافرین جو ہیں، کافروں کو جہنم کی طرف گروپس میں لے جایا جائے گا، ہاں کہ ان کو جب لے جایا جائے گا تو ان کی جو خزانہ نگراں کو کہتے ہیں، اور کے جو جہنم کے جو گارڈینز ہوں گے وہ کیا کہیں گے، الم یاتکم رسل منکم، کہ کیا تمہارے پاس رسول آئے نہیں تھے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، کیا تمہارے پاس رسول آئے نہیں تھے تم میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، کہ جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے ہوں گے، وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے ہوں گے، لقاء یومکم ھذا، اس دن سے، کیا آئے نہیں تھے تمہارے پاس، ڈانٹ ہوگی، یعنی انٹرنس پر بھی ڈانٹ ملے گی۔ پھر جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تب بھی ڈانٹ ہوگی، سورہ ملک میں آتا ہے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی جو ہے وہ جہنم میں گروہ ڈالے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا، قولوا بلا، کہیں گے جی ہاں، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ اگر ہم عقل استعمال کرتے، سوچتے سمجھتے تو پھر ایسا نہ ہوتا، تو اپنے جرم کا اعتراف کریں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو ڈانٹے گا، اللہ بھی ذلیل کرے گا۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دور ہو جاؤ، دور دفع ہو جاؤ، ایک ذلیل رہو، اخسؤوا فیہا، ذلیل رہو، دور پڑے رہو، پھٹکار ہو تم پر، ولا تکلمون، اور مجھ سے آج بات نہ کرو۔ اللہ کی بھی ڈانٹ ہوگی، ملائکہ کی بھی ڈانٹ ہوگی۔ ایک اور جگہ آتا ہے قرآن میں، ملائکہ جب وہ جہنم میں ہوں گے تب بھی ملائکہ کی ڈانٹ پڑے گی، فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے وہ کہیں گے لخزنۃ جہنم، وہ کہیں گے جہنم کے نگراں سے، ادعوا ربکم، بھائی اپنے رب کو پکارو۔ وہاں پہ بھی مشرک ہوتا ہے نا، وہ ہر حال میں مشرک رہتا ہے، وہاں پہ بھی وسیلہ ٹھہرا رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکار رہا۔ چاہ سکتا تھا نا اللہ ہم سے عذاب کو دور کر دے، لیکن مادہ پرستانہ سوچ جو ہوتی ہے نا وہ غالب ہوتی ہے، کیونکہ سامنے نگراں دکھ رہا ہے اس لیے اس سے مانگ لیا۔ ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو یار، ایک دن عذاب میں ہلکا ہو جائے۔ اس سے یہ پتا چلا کافر، مشرک، فاسق، فاجر مایوس بھی ہوتا ہے رحمت سے اللہ کی۔ اور کیا دعا کیا کرنی چاہیے تھی؟ ڈائریکٹ اللہ سے، اور یہ کرنی چاہیے تھی کہ مجھے چھٹکارا مل جائے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن، اور اس میں بھی تخفیف ہو جائے، عذاب میں کم ہو جائے، اتنا پینفل ہوگا کہ وہ کہہ رہا ہوگا کہ بھائی ایک دن تھوڑا سا تخفیف ہو جائے اس میں۔ تو کہیں گے قالوا اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، ملائکہ ڈانٹیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے بینات، دلائل لے کے؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں، کیوں نہیں آئے تھے؟ قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال،
کہیں گے ٹھیک ہے پکار کرو. کافروں کی پکار جو ہے وہ گمراہ کن پکار ہے, ضائع ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے جہنم کے جو نگراں ہے نا, اس کی ڈانٹ ڈپٹ اور اس کی کچھ صفات جو کہ قرآن اور حدیث میں ذکر ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس جہنم کی آگ یہ کیسی ہوگی, اس کی کیا صفات ہوں گی. سب سے پہلے تو جب مجرم جب جہنم میں جائیں گے تو دروازے ان کے منہ پہ کھولے جائیں گے. سورہ زمر جب آپ پڑھتے ہیں نا, اس کی آخری آیات, وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها, کہ جب مجرمین جہنم کی طرف لے جائیں گے تو پھر وہاں پہ دروازے ان کے منہ پہ کھلے ہوں گے. لیکن جب متقیوں کا ذکر آتا ہے نا, وا فتحت, وہاں پہ واو کا اضافہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ بند ہوگا اور وہاں پہ کچھ اور ہوگا, اسی لیے کہ جب آئیں گے اور پھر دروازہ کھولا جائے گا. اور وہ اس لیے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے جنت کے دروازے کے کھولے جانے کی. لیکن جب کافر جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کھلی ہوئی ہوگی, ان کے منہ پہ کھلی ہوگی. تو یہ ایک تو کھلے ہوں گے دروازے, اور دوسرے اوپر سے دروازے کتنے ہیں, 7 ہیں. جہنم کے دروازے 7 ہیں. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. جہنم کے 7 دروازے ہیں. جنت کے کتنے ہیں 8. اللہ کی رحمت زیادہ ہے نا, اس لیے اللہ کی رحمت زیادہ ہے اللہ کے غضب پر. تو جہنم کے 7 دروازے ہیں. آگے فرمایا لکل باب منہم جزء مقسوم, اور ہر باب میں ایک مخصوص پورشن آف ہیومن بینگز, ایک مخصوص پورشن ہے انسانیت کا. اور یہ آیت واقعی ہم پڑھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کوئی کسی ایک دروازے پر میرا یا آپ کا نام لکھا ہو, ایک مخصوص پورشن, مقسوم, ڈسٹریبیوٹیڈ. تو یہ مطلب ڈیسائیڈڈ ہے نا آلریڈی, ہر دروازے میں کون سا جہنمی جائے گا. اسی طرح جہنم کے درکات بھی ہیں, جس طریقے سے جنت کے درجات ہیں, لیولز جو ہوتے ہیں نا, جنت کے لیولز کو درجات کہا جاتا ہے. اور سب سے اعلیٰ درجے کا جو جنت کا درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے, اور جہنم کے جو لیولز ہیں اس کو درکات کہا جاتا ہے. اور منافقین جو ہیں وہ سب سے نچلے درجے پر ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں صرف منافقین ہوں گے, بلکہ اور بھی قرآن میں ذکر آتا ہے جن کو اشد العذاب دیا جائے گا. یعنی فرعون اور آل فرعون کے بارے میں آتا ہے دخلوا آل فرعون اشد العذاب, کہ آل فرعون کو جو ہے وہ سب سے شدید عذاب میں ڈالو. تو آل فرعون بھی ہوں گے سب سے نچلے درجے میں. اسی طرح یہود کے بارے میں بھی آتا ہے جو کہ بعض کتاب کے حصے پر ایمان لاتے تھے اور کتاب کے بعض پر, ان کے لیے بھی اشد العذاب کے یعنی ان کے لیے بھی یہ سب سے نچلے درجے کے الفاظ آتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اصحاب مائدہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ کا رب ہم پر دسترخوان اتارے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر میں دسترخوان اتاروں اور نشانی دوں, اس کے باوجود اگر یہ ایمان نہ لائیں تو ان کو سب سے دردناک عذاب دیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف منافقین نہیں ہے بلکہ اور بھی گروپس ہیں. اسی طرح جہنم کے مختلف لیول ہوں گے, جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے بعض جہنمیوں کو جہنم کی آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچی ہوئی ہوگی, بعض جو ہے وہ ان کے کمر تک ہوگی اور بعض ان کے گردن تک ہوگی. تو جتنا انسان مجرم ہوگا اس حساب سے وہ جہنم کی آگ ہوگی. اور سب سے کم تر عذاب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ وہ ابو طالب کو ہوگا, اور سب سے کم تر عذاب ہوگا جن کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی, جس سے ان کا دماغ جو ہے وہ کھولے گا, دماغ کھولے گا. جوتیاں آگ میں مطلب جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے دماغ کھولے گا, ٹھیک ہے. تو جو شخص پورا آگ میں ہوگا اس کا کیا حال ہوگا. یہ سب سے کم تر درجہ ہے, اور جو سب سے کم تر درجے میں ہوگا اس کو یہ لگے گا سب سے زیادہ عذاب میں ہوں. اس کا جو ایندھن ہے جہنم کا, جہنم کی آگ کا وقود, اس کا جو ایندھن ہے وہ کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جہنم سے اپنا آپ کو بچا لو جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہے,
اچھا یہ پتھر کون سا ہے؟ صحابہ کی تفسیر میں آتا ہے یہ پتھر جو ہے وہ سلفر ہے، سلفر. اسی لیے بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ سلفر میں جو ہے نا وہ بہت ساری کوالٹیز ہیں، مطلب کہ یہ کہ اٹ کیچز فائر ایزیلی، ٹھیک ہے، اٹ سٹکس ٹو یو. سلفر کا جو اسٹون ہوتا ہے وہ انسان کو چمٹ جاتا ہے اور پکڑ لیتا ہے، اور جلدی سے جو ہے وہ آگ کو پکڑ لیتا ہے. اسی طرح سلفر جو ہے وہ بہت زیادہ اسموک پروڈیوس کرتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بہت زیادہ اٹ گیٹس ویری ہیٹڈ وین اٹس گیٹ ویری ہاٹ وین اٹس ہیٹڈ، ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے جب اس کو ہیٹ کرتے ہیں. تو یہ کچھ سلفر میں جو ہے وہ کوالٹیز ہیں. تو عام پتھر نہیں ہوگا بلکہ سلفر ہوگا، اور اس کا ایندھن جو ہوگا، اس کا جو فیول ہوگا وہ انسان ہوں گے. جہنم جو ہے وہ انسانوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی. اور آگ کی شدت جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ آگ کی شدت ایسی ہے جہنم کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اللہ میرا باز کو کھا رہی ہے، یعنی میرا باز حصہ باز کو کھا رہا ہے، اتنی گرم آگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دی کہ ایک سانس وہ گرمی میں لے اور ایک سانس وہ سردی میں لے. لہٰذا دنیا میں سب سے گرم ترین دن جو ہوتا ہے وہ جہنم کی ایک سانس ہوتی ہے، اور جو سب سے ٹھنڈا دن ہوتا ہے وہ بھی ایک جہنم کی ایک سانس ہوتی ہے. کیونکہ جہنم میں دونوں طرح کے عذاب ہے نا، زمہریر اور جہنم کی آگ، یعنی ٹھنڈ کا عذاب اور ٹھنڈ بھی ایکسٹریم کولڈ والا عذاب، اور بالکل جو ہے وہ آگ کا عذاب. تو یہ جہنم کی ایک سانس جو ہے نا، ہم یہ جو گرمی ہم دیکھتے ہیں جہنم کی ایک سانس ہے اور ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتی. اور پھر ہم تو یہ کہتے ہیں نا چلو بھائی ابھی گرمی ہے، ابھی ہم جا کے اے سی میں بیٹھ جائیں گے یا تھوڑا سا اپنے آپ کو ریفریش کر لیں گے، ریلیکس کر لیں گے. وہاں پہ ایسا نہیں ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہے. آگے آ رہا ہے وہاں پہ جہنمیوں کو بھوک، ایک طرف رہے ہوں گے، بھوک لگے گی تو کھانے میں کیا دیا جائے گا؟ زقوم، جہنمیوں کا پیپ، خون. پھر زقوم سے اتنی شدید پیاس لگے گی، اس کو اتارنے کے لیے جو ہے وہ ابلتا ہوا پانی حمیم دیا جائے گا، ابلتا ہوا پانی، اور وہ پانی جو ہے وہ اس کی انٹسٹائنس کو کاٹ دے گا. فقطع امعاءہم وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، سورہ محمد میں ذکر ہے. ان کو حمیم پلایا جائے گا جس کے ذریعے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی. اللہ اکبر. اور یہ جو آگ ہے حدیث میں آتا ہے 69 times more hot، سے زیادہ گرم ہے دنیا کی آگ سے، کالی ہوگی آگ. اور یہ آگ ایسی ہے، قرآن میں آتا ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہروں کو چاٹ جائے گی وہ آگ، جیسے ہی وہ چہرہ قریب لایا جائے گا اس آگ کے، ابھی آگ میں داخل نہیں ہوا وہ چہرہ کھا جائے گی آگ. وہم فیہا کالحون، ان کے جبڑے باہر نکل جائیں گے اس آگ کے، یعنی صرف ایک انسٹنٹ لایا جائے گا اور کہ یہ حالت ہوگی. کلا انہا لظی نزاعۃ للشوا، اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں فرمایا کہ یہ جو آگ ہے نا یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور اس سے پتہ چلا ایک آگ کا ایک نام لظیٰ بھی ہے. فانذرتکم نارا تلظیٰ، یہ بھی اسی سے، بھڑکتی ہوئی آگ، تیز آگ. تو بلا شبہ ہرگز نہیں، خبردار، یہ لظیٰ ہے نزاعۃ للشوا. نزاعۃ للشوا یعنی گوشت پوست کو چاٹ دینے والی ہے، کھال اکھڑ جائے گی اس سے. یہ آگ ہے، یہ آگ کی شدت ہے. اور اس میں ایک جہنم میں ایک درخت ہے جو کہ زقوم کا درخت ہے، اس کے بارے میں قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے. ایک مقام پر آیا ہے کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، بے شک زقوم کا جو درخت ہے وہ گنہگاروں کا کھانا ہے، کالمہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہے، یغلی فی البطون، اور وہ انسان اگر کھائے گا، جہنم میں کھائے گا تو اس کے پیٹ میں بوائل ہوگا، جوش مارے گا. کغلی الحمیم، ابلتے ہوئے پانی کی طرح. یہ انسان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا.
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. فرمایا کہ اے ظالموں گمراہوں تمہارا آج کا کھانا کیا ہے؟ زقوم. فمالئون منها البطون اس کے ذریعے تم اپنا پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم اور اس کو اتارنے کے لیے تمہیں کھولتا ہوا حمیم کا پانی دیا جائے گا، ابلتا ہوا پانی جس سے آنتیں کٹ جائیں، انٹسٹائنز کٹ جائیں. اور پھر یہ کیا کرے گا، یہ کیسے پئیں گے؟ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم. وہ اونٹ کہ جس کو پانی پینے کا مرض لائق ہو جاتا ہے، پیاس کا مرض ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اتنا خطرناک مرض ہوتا ہے کہ وہ اونٹ پانی پیتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے، یعنی اس کی پیاس ہی نہیں بجھتی. میرے خیال میں شاید کسی نے ایک ویڈیو بنائی تھی، میں نے دیکھی تھی، اس میں یہ آیت پڑھی گئی تھی اور اس میں ایسے پیاسے اونٹ کا پانی پلانا جو ہے وہ بتایا گیا تھا. ایسے پانی یعنی زقوم کھاتی ان کو بہت زیادہ پیاس لگے گی اور ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور وہ پیاسے اونٹ کی طرح. اب سوچیں بوائلنگ واٹر یعنی گرم لکوڈ جو ہے نا وہ ہم ذرا اپنے ہونٹ پہ لگاتے ہیں ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ اس وقت ایسے پئیں گے جیسے کہ پیاسا اونٹ ہوتا ہے، وہ ایسے پئیں گے. کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس، پینا پڑے گا اور اس سے ان کی جو ہے وہ انٹسٹائنز کٹ جائیں گی. یہ اس طرح جو ہے وہ. اچھا پھر جہنم میں ان کو بھوک لگے گی، زقوم دیا جائے گا، زقوم سے ان کو پیاس لگے گی، حمیم دیا جائے گا، پھر حمیم سے ان کو دوبارہ سے جہنم میں لایا جائے گا. یہ چکر کاٹتے جائیں گے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن. یہ جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے ارد گرد چکر لگاتے رہیں گے. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم. یہ ایسا درخت ہے جو کہ جہنم کی تہ میں اگے گا، جہنم کی تہ روٹس میں اگتا ہوگا. کتنا خطرناک اور خبیث درخت ہوگا. طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین. اس کے جو خوشے ہوں گے، اس کے جو پھل وغیرہ ہوں گے وہ شیاطین کے سر کی مانند خبیث ہوں گے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا. پس بے شک اس زقوم کے درخت میں سے یہ لوگ کھائیں گے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ اور اس سے پیٹ کو بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. پھر اس کے بعد حمیم سے ان کی آمیزش کی جائے گی. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ. پھر اس کو دوبارہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. یہ چکر کاٹتے رہیں گے، یعنی ان کو مختلف قسم کے عذاب دی جائیں گے، یہاں پھر یہاں پھر یہاں، پوری زندگی اس میں رہیں گے. کیا بربادی ہے، کیا بربادی ہے واللہ. کتنی پینفل، مطلب آپ سوچے تو صحیح، بندہ سن نہ سکے یہ عذاب جو ہے وہ بندہ سن نہ سکے. پوری زندگی جو ہے وہ یہی کر رہا ہے انسان. جہنم کی پیپ پی رہا ہے، ابلتا ہوا پانی پی رہا ہے، آنتیں کٹ رہی ہیں. اور جہنم اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے جہنم کہ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جو کافر ہے نا، کافر کی کان کے لو سے لے کے یعنی لے کر کندھے تک یہ کتنا فاصلہ ہے؟ 70 سال کا. یہاں سے لے کر یہاں تک 70 سال 70 ایئرس کے مسافت کا فاصلہ ہے. اتنا کافر کو اتنی بڑی باڈی دی جائے گی اور اس کی جو سکن ہوگی، اس کی جو موٹائی ہوگی نا، ڈیپتھ ہوگی، وہ 3 دن کی برابر ہوگی، 3 دن کی مسافت کے برابر. یعنی یو کنٹینیوسلی گو فار 3 days. اتنی موٹی سکن ہوگی اور اتنا بڑا اس کا جسم ہوگا. اور کافر کے دانت کے بارے میں آتا ہے احد پہاڑ کے برابر ہوگا، احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اتنا بڑا کافر ہوگا، یہ اتنا بڑا اس کو جسم، اتنی بڑی سکن، یہ سب اتنا بڑا دانت، یہ سب مطلب اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ اس کا عذاب بڑھے. کیونکہ اگر دنیا جتنی سکن ہوگی تو وہ تو صرف جو ہے وہ آگ قریب لائی جائے گی اور ختم ہو جائے گا نا انسان. اچھا پھر یہ نہیں کہ وہ اتنا بڑا جسم ختم ہو جائے گا، پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ نئی سکنز دی جائیں گی، نئی باڈی دی جائے گی. یہ ریپیٹڈلی اس کے ساتھ ہوتا جائے گا. اور جہنم اتنی بڑی ہے کہ اتنے سارے کافر، اتنے بڑے کافر، جہنم فل ہو گئے ان کافروں سے، مجرموں سے. اس کے باوجود جہنم جو ہے وہ مزید کا مطالبہ کرے، حل میں مزید، حتیٰ کہ جبار اپنا قدم اس جہنم پر رکھے گا اور جہنم گئی قط قط، بس بس
इतनी बड़ी जहन्नम है। हत्ता कि एक मौके पर नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ बैठे थे, एक जोरदार आवाज सुनाई दी। सहाबा से पूछा कि जानते हो ये किस चीज की आवाज है? सहाबा ने कहा अल्लाह व रसूलु आलम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक पत्थर जहन्नुम में फेंका गया था और ये आज उसकी तह तक पहुंचा है। 70 साल जो है वो उसकी तह तक पहुंचने में लगे हैं। इतना, यानी आप देखें एक पत्थर गिरने में इतनी वो है। और आप देखें कि जहन्नुम में जो काफिर होंगे वो 99.9% होंगे। इंसानियत की 99.9% इंसान जहन्नुम में जाएंगे। और एक काफिर कितना बड़ा होगा, और फिर भी जहन्नुम फिल नहीं होगी, मजीद तलब करी होगी। 99.9% कैसे? हदीस में आता है ना कि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया, आदम अखरिज बअसन नार, हेल फायर का पोर्शन निकाल। कितना निकालूं या अल्लाह? अल्लाह ताला फरमाएगा हर 1000 में से 999। कितना हो गया? 99.9%। इंसानियत की 99.9% इज डूम टू हेल फायर। सहाबा पर बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो वक्त होगा जिस वक्त हर बच्चा बूढ़ा हो जाएगा। ये अल्लाह ताला के इस ऐलान को सुन के हर हामला औरत अपने हमल को साकित कर देगी, दूध पिलाने वाली औरत अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी, बच्चा बूढ़ा हो जाएगा। सहाबा पर बड़ी मुश्किल गुजरी कि ये इतनी परसेंटेज जो है वो इंसानों की जहन्नुम में जाएगी, कैसे कामयाबी कैसे मिलेगी? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो होगी ये याजूज माजूज में से होगी, एक तुम में से होगा। ठीक है, ये याजूज माजूज में से होंगे, यानी याजूज माजूज की बड़ी कसरत होगी, बहुत ज्यादा होंगे। वरना अल्लाह ताला हम सबको बचाए। और ये जहन्नुम की वसत से ये भी पता चलता है कि हदीस में आता है चांद और सूरज को भी लपेट के जो है वो जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। चांद और सूरज कितना बड़ा है, उसको भी जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। देखो जिसकी तुम इबादत किया करते थे ना, ये भी जहन्नुम में तुम्हारे साथ, काफरों को जलील करने के लिए। देखो किसकी इबादत किया करते थे। जहन्नुम में दाखिला, कुरान में इसका सिनेरियो कई मकामात पर खींचा है कि जहन्नुम में जो एंट्रेंस होगी वो कैसे होगी। एक जगह आता है कुरान में खुदू व फगुल्लू, उनको तौक बना दो, उनके गलों में उनको तौक बना दो और उनको जहन्नुम की तरफ झोंक दो। तो इनको जहन्नमियों को पहले उनको चेन्ड अप किया जाएगा, और ये चेन्स जो होंगी वो लोहे की होंगी, इनको बांधा जाएगा। युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयूखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, मुजरिमीन को उनकी निशानियों से पहचाना जाएगा और उनको उनकी पेशानियों और कदमों से पकड़ के जहन्नुम में डाला जाएगा। तो उनको तौक पहनाया जाएगा, उनको चेन्स पहनाई जाएंगी और उनको उनके कदमों और पेशानियों से पकड़ा जाएगा। और जहन्नुम की आग में उनको यौम युदऊन इला नार जहन्नम दआ, उनको सख्त तरीके से धकेला जाएगा जहन्नुम में। और आपको बताया कि दरवाजे तो जो है वो खुले होंगे जब वो जहन्नुम की तरफ जाएंगे। ये जो आयत है ना सूरह ज़ुमर की, वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, ये जितनी दफ़ा पढ़ते हैं ना ये एक नई बात ही पैदा करती है। यानी इससे ये जो आयत है ना इस पर गौर व फिक्र करना आप। हालांकि बिल्कुल आम सी आयत है, अगर मैं इसको उर्दू में तर्जुमा करूं तो ग्रो दर ग्रो जो है वो जन्नत में वो लोग जो कि अपने रब से डरते होंगे, ग्रो दर ग्रो जन्नत में दाखिल होंगे। ग्रो दर ग्रो, वसीक़ल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन। और वहाँ के निगरान कहेंगे, यानी एक पूरा एक सिनेरियो जो खींचा गया है ना, इतना बेहतरीन अल्फाज का चुनाव है और एक कंटिन्यूस टेंस में उसका जो है एक बिल्कुल सिनेरियो सामने आ रहा होता है। तो ये जितनी दफ़ा ये आयात पढ़ते हैं बड़ा मज़ा आता है इनको पढ़ने में और एक तरीके से ईमान ताज़ा होता है। तो बहरहाल उनको तौक बनाया जाएगा, उनको उनकी कदमों से उनके पंजों से पकड़ा जाएगा और दरवाजे खोले हुए होंगे और उनको उनके मुंह के बल घसीटा जाएगा। यौम युस्हबून फिन्नारि अला वुजूहिहिम, कि जब उनको उनके चेहरों के बल जो है वो जहन्नुम की आग में घसीटा जाएगा। जहन्नुम की कुछ बातें और भी हैं जो कि इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। अब तक के लिए कुछ ये बातें जो कि
میں نے اپنے پاس نوٹ کی ہوئی تھی قرآن و حدیث سے جو لکھی تھی، تو کچھ صفات یہ ہیں جہنم کی. مقصد جہنم کو پڑھنے کا شدید خوف زدہ ہونا بھی ہے لیکن نا امید ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اتنا پینفل، مطلب یہ ایسا عذاب ہے کہ جو کبھی نہ کسی انسان نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. یہ ایسا عذاب ہے کیونکہ جرم بھی اتنا بڑا ہے، شرک ہے، کفر ہے یا پھر دیگر جرائم ہے. تو ہر جرم کے حساب سے جو ہے وہ آخرت میں انسان کو ملے گا. تو بھائی تھوڑی سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ لا یذوقون فیہا، قرآن میں آتا ہے کہ وہ ایک موت کے علاوہ اور موت نہیں چکھیں گے. یعنی یہ جنتیوں کے بارے میں آتا ہے. اور جہنمیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ موت کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم ایک کو نہیں بلکہ بے شمار اموات کو پکارو لیکن آج تمہیں موت نہیں آئے گی. تو یہ اٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. تھوڑا سا بھی ہمیں کیا لگتا ہے جہنم صرف ایک تھوڑی سی آگ ہے جس کو ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں گے اور پھر جنت میں چلے جائیں گے. تھوڑی سی آگ بھی جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کریں اللہ ہمیں بغیر حساب اور بغیر عذاب کی جنت میں داخل کرنا. وہ جو 70,000 لوگ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 لوگ میری امت کیسے ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 کا اور اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب کافی زیادہ ہوگی تعداد. تو وہ کون لوگ ہیں جی؟ کون لوگ ہیں؟ ہاں، لا یسترقون، وہ رقیہ دم نہیں کرواتے ہوں گے دوسروں سے. اور لا یتطیرون، وہ سپرسٹیشنز پہ بلیو نہیں کرتے ہوں گے، بد فال نہیں لیتے ہوں گے. کالی بلی گزری آگے سے، ٹھیک ہے، کچھ برا ہوگا. الٹی آنکھ فلیکر کر رہی ہے، کچھ غلط ہوگا. چپل الٹا پڑا ہوا ہے، یہ ساری سپرسٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو لا یتطیرون، ان چیزوں پر تطیر پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے. تیسری چیز ولا یکتوون، اور وہ داغ نہیں لگواتے ہوں گے. یعنی وہ کاٹرائزیشن جو کہ خون کو روکنے کے لیے ایک آگ کا کوئلہ یا انگارہ جو ہے وہ رکھا جاتا تھا خون کو روکنے کے لیے، تو وہ یہ نہیں کرتے ہوں گے. وعلی ربہم یتوکلون، اور خالص وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے. جب مانگتے ہوں گے اللہ سے مانگتے ہوں گے، یعنی ان کی توحید بہت پختہ ہوگی، سالڈ قسم کی توحید ہوگی. جب مانگتے ہوں گے اللہ سے مانگتے ہوں گے. حتیٰ کہ دم کسی اور سے کروانا جائز ہے لیکن اللہ پر توکل اتنا ہے کہ میں اس سے کیوں کرواؤں، میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگوں گا. ٹھیک ہے، یہ جو ہم بات بات پر بہت زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، بھائی میرے لیے دعا کرنا، بھائی آپ بھی جی دعاؤں میں یاد کرنا، کیسے ہیں آپ جی آپ کی دعا. مطلب انسان جو ہے وہ دوسروں کی دعاؤں پہ لگتا ہے جی رہا ہے. ٹھیک ہے، ہر بات میں وہ آپ کی دعا، میری اس کی دعا کرنا. یعنی یہ ایک طریقے سے یہ بتا رہا ہے کہ انسان کا اللہ پر خود کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے، دوسروں کے بل پر جو ہے وہ جی رہا ہے. تو کبھی تو اپنی گاڑی کے پیچھے ماں کی دعا لکھ دیتا ہے، کبھی ملاقات کرتا ہے جی آپ کیسے ہیں جی آپ کی دعا. ٹھیک ہے، یہ سارے اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے صحیح رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دعا کروانا جائز ہے لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے، ٹرینڈ نہ بنایا جائے. تو توحید پختہ ہے نا، تو وہ دعا بھی نہیں کراتا ہوگا کسی سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ والدین سے جو ان کے بارے میں دعا کی قبولیت کی بات آئی، مثال کے طور پر اگر کوئی حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو لا تنسانا فی دعائک، کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے جب عمرے پہ جا رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، لیکن بہرحال اس روایت میں ضعف ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کیونکہ مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح والدین کی دعا قبول ہوتی ہے اپنی اولاد کے حق میں، والدہ سے کہا جائے، بار بار اس کو جو ہے نا وہ نہ بنایا جائے بار بار. اب کچھ لوگ ہیں مثال کے طور پر کچھ لوگ جب آپ حج عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ جب بھی ملتے ہیں آپ سے جی دعا کرنا، بس ایک دفعہ کہہ دیا آپ دعا کرنا، وہاں پہ بھی جی دعا کرنا. اب بار بار جو ہے وہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بھی تو رب ہے نا اللہ، آپ کا بھی تو خالق ہے، آپ کا بھی مالک ہے، آپ کی بھی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، جو اس کو پکارتا ہے اس کی سنتا ہے. تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ پکاریں؟ میں کسی اور کے میں اتنا لمبا روٹ کیوں لوں جب میں ڈائریکٹ پکار سکتا ہوں، میری سنتا ہے. اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرا بندہ جب میرے بارے میں پوچھتا ہے تو میں قریب ہوں. یہ نہیں کہا کہ گنہگار ہے یا نیک ہے، ہر بندے کی سنتا ہوں، ہر بندے کی پکار کو سنتا ہوں. ہاں دیتا ہوں
جب اس کی حق میں بہتری ہوتی ہے تو مایوس نہ ہونا، ٹھیک ہے، ہوپلیس نہ ہونا، سنوں گا تمہاری، تو میں اتنا لمبا روٹ کیوں لوں جب میں خود مانگ سکتا ہوں؟ میں کسی اور کے آگے کیوں جھکوں؟ میں کسی کے مزار پر کیوں جاؤں؟ میں کسی ارے گہرے کے آگے کیوں جھکوں جب میں خود اللہ سے مانگ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث جو ایک ایسنس کی طرف دلالت کر رہی ہے نا، جو ایسنس ہے اس حدیث کا، کہ جو لوگ بغیر عذاب اور حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، وہ ان کا توکل پختہ ہوگا کیونکہ ان کی توحید بہت اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو بات یہ کر رہا تھا کہ جہنم جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ بس ایک دن انسان عذاب برداشت کر لے اور پھر جنت میں چلا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر ایک انسان توحید پر بھی اور اس نے کچھ گناہ کیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا اور اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ آ گیا، تو جہنم بڑی خطرناک چیز ہے. یہاں ہمارا ہم سے تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، وہ نہیں برداشت ہوگا. بعض سلف صالحین کیا آتا ہے کہ جب وہ گناہ کا ارادہ کرتے تو وہ تندور کی آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کے دیکھتے تھے. برداشت ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، میں گناہ کر لیتا ہوں، نہیں ہو رہی تو پھر ٹھیک ہے. پھر جب یہ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے ہوگی؟ چھوٹی سی 1-2-5 منٹ کی لذت اور پلیجر کے لیے انسان جو ہے نا، یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا. اگر تو 1-2 منٹ کی آگ بھی ہو نا تو بھی کمپیریزن نہیں بنتا، لیکن 1-2 منٹ کی نہیں ہے. وہ 5 منٹ کے پلیجر کے بدلے پتہ نہیں کتنے برسوں کی آگ ہے، کتنے برسوں کی ہے. منیمم پیریڈ کیا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن بہت ہی یعنی کوئی عقل مندی نہیں ہے. تو لہٰذا جب بھی گناہ کا انسان کو دل چاہے جہنم کی آگ اس کے سامنے ہو، یہ مراقبت ہے. اللہ تعالیٰ یہ شعور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جہنم کی آگ ہو. ماچس کی ڈبی رکھ لیں، لائٹر رکھ لیں جیب میں، اگر جب بھی گناہ کا ارادہ ہو یہ جلا کے اپنی انگلی ڈال کے دیکھیں، ٹھیک ہے، لگ پتہ جائے گا. تو لہٰذا تھوڑی سی لذت کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، دنیا کی ہر لذت کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو آگ ہے نا اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. فما اصبرہم علی النار، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بھائی بڑے ہی صبر کرنے والے آگ پہ. اللہ تعالیٰ تعجب کر رہا ہے، بڑا صبر کرنے والے بھائی آگ پہ. تو یعنی یہ کوئی ایسی نہیں جس میں صبر کیا جائے، لیکن جب انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے تو گویا کہ بڑا صبر کرنے والا ہے آگ پر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی چاہیے. جب ایک انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے نا تو انسان اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے، گر گرا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. خاص طور پر یہ جو افضل ترین ایام آ رہے ہیں 10 دن، اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بخشوائے اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروائے، اور اللہ تعالیٰ سے روز برہ کی بنیاد پر جنت کا سوال اور جہنم سے بچاؤ مانگنا چاہیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین. نہیں، یہ تو بے جان چیزیں ہیں نا، یہ بے جان چیزیں ہیں، تو بتوں کو بھی ڈالا جائے گا. یہ صرف جو ان کے عبادت گزار ہے نا ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کی حقانیت دکھانے کے لیے. دیکھو جس کی تم عبادت کرتے نا یہ تمہارے ساتھ ہیں، یہ تمہیں بچا سکے نہیں، یہ تو خود آگ میں. تو ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہونی کیونکہ وہ بے جان چیزیں ہیں. صرف جو ہے وہ بتانے کے لیے، جیسے کہ جہنم خود ہے ایسے ہی سورج چاند ہے. میرا یہ سوال تھا کہ آپ نے بولا کہ شدید ٹھنڈک کا عذاب بھی ہوگا، تو اس مطلب جو آگ میں ہوں گے انہیں کو ٹھنڈک میں لے جایا جائے گا یا وہ الگ گروپ ہے واللہ اعلم، ٹھنڈک؟ میرے علم میں نہیں. دیکھو میرا ایک سوال تھا، جیسا آپ نے صحابہ کی ایک حدیث میں رہ گئی
کہ جو جہنم کے اندر جو ایندھن ہوگا وہ سلفر کی وہ ہوگی. تو شیخ یہ بہت جیسے سورج کی نارمل جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا اراؤنڈ 1,00,000 ڈگریز ہوتا ہے اپروکسیمیٹ. ہوتا ہے. تو ایک سوال تو یہ تھا کہ جہنم کا ٹیمپریچر سے زیادہ ہے اوپر ہے, اور دوسرا کہ وہاں کا سوال ہے کہ ایکسٹریم ہے, یہ پوچھ رہے ہو. ان سب سے مطلب کمپیریٹیولی جتنے بھی آگ یا پلانٹس کے اوپر جتنا بھی ایکسٹریم ٹیمپریچر ایگزسٹ کرتا ہے ان سب میں سب سے زیادہ سپیریئر ہے. اور دوسرا یہ کہ جو سلفر والا ہے وہ ایک اوپینین ہے یا وہ مطلب کہ ان کا ایک اوپینین ہے کہ اس راک سے ہو سکتا ہے, یا پھر مطلب کہ ایک مطلب بالکل اوتھینٹیکیٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دیکھیے پہلی بات جو ہے نا وہ آپ جو حدیث میں آتا ہے 69 ٹائمز جو ہے وہ اس دنیا کی آگ سے زیادہ گرم ہے. ٹھیک ہے, تو اس دنیا کی جو سب سے بڑی آگ ہے وہ کیا ہے؟ یہ سورج وغیرہ کی روشنی میں, تو یہ ہم اس کو معنی میں لے سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ میکسیمم ٹیمپریچر جو ریچ ہوتا ہے اس سے 69 ٹائمز جو ہے وہ زیادہ وہ ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ, اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا وہ کیا تھا؟ ہاں, اب یہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب قرآن کی آیت کے بارے میں کوئی ایک اس کو اسپیسیفائی کر دیتے نا, اور اس کا تعلق اگر انسین سے ہو, غیب سے ہو, تو پھر علماء کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہے کہ جب صحابہ غیب کے ٹاپک میں کوئی اپنی بات کریں یا اپنا قول دیں یا اپنا اسٹیٹمنٹ پاس کریں تو وہ حدیث کے حکم میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ جو ہے وہ اپنی رائے اجتہاد سے ہی باتیں نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ سلفر کا ہونا یہ صحابہ کے اپنے اجتہاد سے نہیں ہوں گے, ضرور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہوگا. ایک آخری تھی, ایک حدیث میں نے سنی تھی, اس کے اندر تھا کہ ایک جہنم کے اندر یہ لوگ ایک آدمی کے اراؤنڈ جمع ہو جائیں گے جس کو عجیب سا کوئی عذاب مل رہا ہوگا. شیخ میرے ذہن میں سوال آیا تھا کہ وہ خود اتنے دردناک عذاب کے اندر ہوں گے تو وہ اتنا نوٹسبل فیکٹ کیسے ہوگا ان کے لیے کہ وہ ایک آدمی کے سامنے جمع ہو جائیں گے اور مطلب اس سے کلام کر پائیں گے, سکون آواز وغیرہ کے اندر کوئی حدیث کے اندر الفاظ سامان ہوئے کہ ایسے ایکسٹریم پین کے اندر لگے وہ والوں. وہ جو حدیث ہے نا اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی اس کی آنتیں جہنم کی گرماہٹ کی وجہ سے باہر آئی بھی ہوں گی, یا کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی آنتیں باہر آئی بھی ہوں گی, اور وہ اپنی آنتوں کے ارد گرد جیسے کہ گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے نا, اسی طرح وہ بندہ گھومے گا. تو جہنم میں آگے اس سے پوچھیں گے کہ تم تو ہمیں آگے جو ہے وہ نیکی کی دعوت دیتے تھے, برائی سے روکتے تھے, تم تو دین کی دعوت کا کام کیا کرتے تھے, تم کہاں سے آ گئے ہمارے ساتھ, تم تو مولوی ہوتے تھے. تو وہ کہے گا کہ ہاں میں تمہیں اچھائی کا حکم دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا. تو یہ وہ جو لوگ ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ یعنی میں حدیث واضح کر رہا تھا کہ جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے تھے, اب سوال یہ کہ یہ جو کانورزیشن ہوگی یعنی اتنے اس پوائنٹ پہ کیسے ایک کوئی کانورزیشن ہو سکتی ہے. جیسے کہ ملائکہ اور جہنمیوں کے درمیان کانورزیشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ملائکہ ڈانٹ رہے ہیں, جہنمی درخواست کر رہے ہیں ملائکہ سے کہ ہم پر جو ہے وہ ایک دن کا عذاب جو ہے وہ تخفیف ہو جائے. تو یہ اس کے منافی نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ یہ جو کانورزیشن ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ایک کوئی ایسا سینیریو کریٹ کر سکتا ہے کہ جس میں وہ اتنے انٹینس اور ایکسٹریم اور سیویئر پنشمنٹ کے باوجود جو ہے وہ دوسروں سے کانورزیشن کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے, قدرت ہے اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا کہ قیامت کا دن جو کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا اور شدید گرمی کا دن ہوگا, لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. تو ایک مقام پر آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ بے لباس ہوں گے, تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر مطلب بے لباس ہوں گے, ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا, یعنی لوگ اپنے اپنے نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اپنے اس میں پڑے ہوئے ہوں گے. لیکن باقی دیگر جگہ ملتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ارد گرد جمع بھی ہو رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ انبیاء کے پاس جا کے گزارشیں بھی کر رہے ہیں, اور یہ بات چیت بھی چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پوائنٹ پہ یہ بھی ہو رہا ہے, ایک پوائنٹ پہ یہ بھی ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ خوب قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو پینفل پنشمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ کانورزیشن بھی کروا دے. ٹھیک ہے.
ٹھیک اس کے بارے میں بتائیں گے کہ جو شیطان کی کنورسیشن ہوگی لوگوں سے کہ جس میں مقام سورہ یوسف میں آتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا اور شیطان لوگوں سے برات کا اعلان کرے گا اس طرح کچھ. ہاں كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. کہ شیطان جو ہے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، پھر آخرت میں جو ہے وہ ایک مطلب وہ قائم ہوگا تو ایک بلیم گیم چلے گا کہ مجھے تو اس نے بہکایا. شیطان کہے گا نہیں میں نے تو اس کو نہیں بہکایا، یہ تو میرے پاس تو کوئی قدرت نہیں تھی، میں تو صرف اس کو آ کے وسوسے ڈالتا تھا. تو یہ کچھ کانورزیشن ہے. آپ کون سی کانورزیشن چاہ رہے ہیں؟ مجھے آیت یاد نہیں ہے، آیت کھول کے دیکھیں گے تو مجھے پتا چلے گا. انا لست بحافظ. دیکھو وہ جہنم بے نور ہوگی نا، مطلب باقی چاند آگ کی تو لائٹ چاند اور سورج بے نور ہو گئے. نہیں، جہنم بے نور نہیں ہوگی کہ آگ کی وہ جب ہم پولیس رات پہ جائیں گے نیچے جہنم ہوگی. تو علماء نے میں پڑھا تھا کہ استدلال یہ کہ جہنم کی اپنی کوئی لائٹ نہیں ہے اس کی آگ میں، کیونکہ اگر آگ کی لائٹ ہوتی تو جہنم جس مادے سے ہے نا، میں نے بتایا تھا جہنم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تاریکی اندھیرا ہے اور گہری ہے. جہنم اتنی بڑی ہے کہ 70,000 فرشتے جہنم کی لگام کو، یعنی 70,000 لگام ہوں گی جہنم جس دن آئے گی، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے جو ہے وہ کھینچ کے لا رہے ہوں گے. کتنے تقریباً کتنے ہو گئے؟ 70,000 اسکوائر 4.9 بلین، 4 کروڑ 490 کروڑ. ہاں 490 کروڑ، پتہ نہیں گنتی بھی نہیں آ رہی اتنی. 4 ارب 90 کروڑ، 4 ارب 90 کروڑ بنتے ہیں. بلین نہیں، بلین سے تو بہت زیادہ ہے. ہاں بلین از 100 ملین نا، 100 ملین از 1 بلین. اچھا 1000 ملین از 1 بلین. ہاں جی ہاں کافر ہوں گے سارے، یعنی سارے ان میں سے ہوں گے، ایک ہم میں سے ہوگا، یعنی ایک امت میں سے ہوگا. کاؤنٹ میں 999 میں سے. %50 آف دا یاجوج ماجوج بھی ہیومن بینگز ہیں. ڈونٹ کاؤنٹ دیم اینڈ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ نارمل. ٹھیک ہے، دس از اے ڈیوینٹ ویو آف سم کائنڈ کہ یاجوج ماجوج کو ہیومن بینگز نہ سمجھنا یا زومبی سمجھنا. یاجوج ماجوج آر نارمل ہیومن بینگز. اسی لیے یہ حدیث ہماری دلیل ہے کہ اخرج بعث النار، یعنی انسانیت کو نکالو جہنم کے لیے، یہ انسان ہی ہوں گے. اور انسان اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر جو دجال ہے وہ انسان نہیں ہے، انسان ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کچھ اسپیشل قدرت دے سکتا ہے. نہیں وہ کافر ہوں گے سارے. وہ تو کہیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ سارے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب ہم جو آسمان میں اس کو قتل کریں گے. تو سب کے سب اپنے تیر جو ہے وہ آسمان کی طرف لگائیں گے اور جو تیر پھینکیں گے، یعنی یہ اس طریقے کے گندے قسم کے کافر ہوں گے کہ ہم رب کو ماریں گے. نیشا نے کہا تھا نا گاڈ از ڈیڈ. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے یہ وہی نسل لگتی ہے، نیشا والی جو نسل ہے نا، یاجوج ماجوج کی ہی نسل لگتی ہے. تو بہرحال وہ اوپر تیر لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تیر واپس جو ہے وہ ان کی طرف خون میں، یعنی بلڈی ایرو جو ہے وہ دوبارہ سے لوٹے گا. کہے گا ہم نے آسمان والوں کو بھی، نا گاڈ از ڈیڈ، آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا.
بھائی نارمل ہیومن بینگ نبی انبیاء جو ہیں، سوال یہ ہے کہ بھائی یاجوج ماجوج نارمل ہیومن بینگز کیسے ہو سکتے ہیں حالانکہ ان میں اتنی اسپیشل کوالٹیز ہیں؟ انبیاء علیہ السلام میں اسپیشل کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے باوجود وہ بشر ہیں یا نہیں ہیں؟ انبیاء سے زیادہ کسی میں اسپیشل کوالٹیز ہی ہوں گی، لیکن وہ بشر ہے. انما انا بشر مثلکم، ٹھیک ہے، تمہاری طرح ہی بالکل ہوں، میں کھاتا پیتا ہوں، ہر چیز تمہاری طرح ہی ہے بالکل. یاجوج ماجوج بھی ہماری طرح ہیں، لیکن اسپیشل کوالٹیز کا دیا جانا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ انسانیت سے خارج ہو گئے. ٹھیک ہے، جب قرآن حدیث نے اس کو انسان کہا ہے تو ہم کون ہو سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ انسانیت سے خارج کرنے والے. جی کیا چاہ رہے ہیں اس آیت میں؟ یہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، جب شیطان اور وقال شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، یعنی جنتیوں کا جنت میں جانے کا فیصلہ، جہنمیوں کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ وعدہ صحیح تھا، وہ حق تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ میں اس کی خلاف ورزی کر دی. شیطان نے ہم سے کب وعدہ کیا ہے؟ آپ کے پاس آیا تھا شیطان وعدہ کرنے؟ ہاں وسوسہ کما بھی لائف سیٹ کر لے، یہی ہو جائے گا، وہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ کر لے گا، یہ گناہ کر لے، یہ لذت ملے گی، لائف سیٹ ہو جائے گی. یہ جو آتے نا یہ شیطانی وعدے ہیں. کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. شیطان بولے گا میں تو وعدہ خلافی کر رہا، میں تو وعدہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے تم سے وعدہ کیا فاخلفتکم، میں نے تمہیں بیٹرے کر دیا، میں نے تمہیں وعدہ خلافی کی. وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرے پاس تو تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی تو تھی نہیں، میں نے کیا تمہارا ہاتھ پکڑ کے گناہ کروایا تھا؟ نہیں. الا ان دعوتکم، الا یہ کہ میں نے تمہیں پکارا، میں نے تمہیں یعنی وسوسہ کیا. فاستجبتم لی، تو تم نے اس میں استجاب یستجیب باب استفعال ہے، اس میں معنی کی زیادتی آ گئی. یعنی میں تو صرف تمہیں ایک پریزنٹیشن دے دیتا تھا، تم تو ایسے بھاگتے ہوئے آتے تھے. یعنی استجبتم کا مطلب فوراً دوڑتے ہوئے جواب دیتے تھے. اصل تو خباثت تمہارے اندر تھی، میں تو صرف ایک سینیریو دکھاتا تھا، ایک وسوسہ ڈالتا تھا، تم وسوسے سے زیادہ غلط کام کرنا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، استجبتم، تم زیادہ جواب دیتے تھے. جتنا میرا وسوسہ نہیں ہوتا تھا جتنے تمہارے گناہ ہوتے تھے. تو خباثت اصل تمہارے اندر ہے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے بلیم نہ کرو، اپنے آپ کو بلیم کرو. جب ایک مشکل میں پھنستا ہے نا تو بلیم گیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس نے کیا تھا، وہ اس نے کیا تھا، یہ اس نے کیا تھا، وہ اس نے کیا تھا. کہیں نہ کہیں تو انسان کو بلیم ڈالنا ہے. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد رسی کروں گا نہ تم میری فریاد رسی کرو گے. کوئی رونے دھونے کا فائدہ نہیں ہے، تم میرے سامنے رو گے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں تمہارے سامنے میں تمہاری فریاد پوری نہیں کر سکتا، تم میری فریاد پوری نہیں کر سکتے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں جو تم نے جو ہے وہ مجھے شریک کیا تھا اللہ کے ساتھ، جو تم نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک کیا تھا، میں انکار کرتا ہوں، کوئی شریک وریک نہیں کیا تھا. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالمین کے لیے عذاب علیم ہے. ہاں، موت کے وقت ہی انسان کو پتہ چل جائے گا، موت کے وقت ہی کلیئر ہو جائے گا کہ آیا کہ انسان جنت میں یا جہنم میں. ملائکہ اتریں گے نا، تو ملائکہ اتریں گے جس طریقے سے آپ سے خطاب کریں گے آپ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہی وہ موقع ہے جب ملائکہ خطاب کریں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو جب ملائکہ یہ کلام کریں گے اے پاکیزہ اے مطمئن روح آ جا اپنے رب کے خوشنودی میں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جا. تو جب ملائکہ اس طرح کا کلام کریں گے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ یہ سنے گا تو
بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بےتاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے شدید انتظار ہوگا، اور اس کو جب جنت کی نعمتیں گنوائی جائیں گی تو کہے گا اللہ اقیم الساعہ، قیامت قائم کر دے، ابھی قیامت قائم کر دے، جلدی میں جنت میں جاؤں اور جلدی میں تیرے چہرے کو دیکھوں، تیرے چہرے کا دیدار کروں، تو اس سے ملاقات کروں۔ اور جو جہنمی ہوگا اس کی جو ڈانٹ ٹپٹ ہوگی، جس طریقے سے اس کی روح نکالی جائے گی، یہ سارا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، تو وہ بندہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرے گا۔ اور یہی وہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے بھی اس سے بھی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، موت کو تو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے، موت کو تو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا عائشہ یہ نہیں، جب جنت کی بشارتیں دی جائیں گی نا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی بشارتیں دی جائیں گی، تو اس وقت بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرے گا۔ یہ موت کے بعد کی بات ہے، یہ موت کے روح قبض ہونے کے وقت کی بات ہے، تو انسان کو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا